بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج 22واں پارہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں سورہ احزاب کا مابقیہ حصہ، پوری سورہ سبا اور سورہ فاطر تلاوت کی گئی ہے۔ اس پارے میں خلاصے کے طور پہ 7 باتیں اہم ہیں۔ پہلی بات، اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری پیغمبر رحمت کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کو اور آپ کے خاتم الانبیاء ہونے کو بیان فرمایا۔ وَلَٰكِن رسول اللہ وخاتم النبیین، آپ اللہ کے رسول بھی ہیں اور انبیاء کے سلسلے کے خاتم بھی ہیں، تکمیل کرنے والے۔ ختم عربی میں کہا جاتا ہے مہر کو، سٹیمپ کو۔ جب کوئی کام پورا ہوتا ہے تو آخر میں اس پہ مہر لگ جاتی کہ بھئی اب یہ کاغذات، ڈاکیومنٹس، یہ ترتیب پوری ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ نے جس سلسلے انبیاء کو حضرت آدم علیہ السلام سے شروع فرمایا تھا، اس سلسلے کی اللہ نے تکمیل فرمائی آپ علیہ السلام پر، اسی لیے آپ کو خاتم الانبیاء کہا جاتا ہے۔ لہٰذا یہ بات یاد رکھیں کہ ہمارا ایمان اسی صورت میں مکمل ہوگا اور معتبر ہوگا جب ہم حضور علیہ السلام کو صرف اللہ کا نبی نہیں بلکہ آخری نبی تسلیم کریں گے۔ ختم نبوت پر جب تک انسان کا ایمان نہ ہو تو وہ ایمان معتبر نہیں ہو سکتا۔ اسی لیے مختلف وقتوں میں، مختلف زمانوں میں لوگ اٹھے اور ہر ایک نے یہ دعویٰ کیا کہ وہ بھی نعوذ باللہ اللہ کا نبی ہے۔ خود حدیث پاک میں آپ علیہ السلام پیشن گوئی فرما چکے تھے کہ میرے بعد ایسے 30 لوگ اٹھیں گے جو جھوٹے ہوں گے، دجال ہوں گے، کذاب ہوں گے، اور ان میں سے ہر ایک یہ دعویٰ کرے گا کہ وہ اللہ کا نبی ہے۔ لیکن آپ نے فرمایا الا، آگاہ رہو، ہوشیار رہو، انا خاتم النبیین لا نبی بعدی، میں انبیاء میں سے سب سے آخری ہوں، میرے بعد کوئی نیا نبی بن کر کے نہیں آ سکتا۔ اس لیے ختم نبوت ہمارے ایمانیات کے اندر شامل ہے۔ دوسری بات، سورہ احزاب کے اندر اللہ پاک نے 3 ایسے آداب کو ذکر فرمایا کہ جو آداب زندگی ہے اور بڑے خوبصورت آداب ہے۔ ایک ادب زندگی کا یہ ذکر کیا کہ اگر کہیں پر مجلس دعوت ہو، کسی کے گھر میں دعوت کی مجلس ہو، تو تم اس وقت تک داخل مت ہونا، مت جانا جب تک تمہیں اس کا کہا نہ گیا ہو۔ الا ان یؤذن لکم الی طعام، جب تک تمہیں اس کی دعوت نہ دی گئی ہو تب تک تم مت جانا وہاں۔ اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ دعوت ایک خاص مجلس ہوتی ہے، جبھی تو متعین افراد ہوتے ہیں نا، مخصوص افراد ہوتے ہیں۔ اب شادیوں میں کارڈ بنتے ہیں اور تقسیم ہوتے ہیں، اس پہ نام لکھے جاتے ہیں۔ اچھا، آج کل تو یہ بھی ہوتا ہے کہ چونکہ خاندان بڑے ہوتے جا رہے ہیں تو اس پر لکھ لیتے ہیں کہ بھئی 2 پرسن یا وتھ فیملی۔ تو اب وضاحت ہو گئی کہ آپ بمع پورے اہل خانہ جائیں گے تو لکھ دیں گے بمع اہل خانہ۔ 2 افراد لکھ دیا تو پتہ چلا کہ آپ کتنے جا سکتے ہیں؟ 2 افراد جا سکتے۔ تو اب یہ سب چیزیں دوستوں رسم نہیں ہے، اب یہ شرعی تقاضا بن گیا۔ اب ہم کیا کرتے ہیں کہ 2 افراد بولا اور ہم 5 افراد چلے گئے، اور جب وہاں ملتے ہیں تو ان سے میزبان سے کہتے ہیں جی آپ نے لکھا تو 2 تھا لیکن ہماری تو بے تکلفی ہے آپس میں، دیکھیں ان کو بھی لایا ہوں، دیکھیں ان کو، آئیے نا بھئی آپ بھی ملاقات کریں۔ اب وہاں ہال کے دروازے پر ان سے تعارف کرائیں۔ وہاں کوئی کسی کو منع کر سکتا ہے؟ وہاں تو نہیں کر سکتا۔
لیکن کتنی غلط چیز ہے. تو حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ جو معاشرتی آداب میں جن کو اللہ نے ایک مقام دیا، وہ تو یہ چیزیں عملی سکھاتے تھے. انہیں جب محسوس ہوا نا کہ مریدین مفت میں جاتے ہیں، بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا کہ شیخ کو دعوت دی، اب شیخ تو بیچارے 4 لقمے کھاتے ہیں، باقی تو وہ نہیں کھاتے، باقی کام مریدین کا ہوتا ہے دوستوں، باقی دسترخوان ان کا ہے، تو وہ خود سے جاتے ہیں. تو حضرت کو کسی نے دعوت دی اور حضرت جب روانہ ہوئے تو مریدین سب چل پڑے ساتھ. تو حکیم الامت تھے، کچھ بھی نہیں کہا، خاموش ہو گئے. جب اس گھر کے دروازے پہ پہنچے تو کھڑے ہو گئے. پر میں ہاں بھائی کس کس کو دعوت دی گئی تھی؟ اب سب کو سام سونگ گے، اس لیے کہ میزبان بھی کھڑے ہوئے ہیں، لوگ بھی سن رہے ہیں. بعض دفعہ اصلاح کے لیے مجمع میں بولنا ضروری ہے تاکہ آئندہ کی اصلاح ہو. کس کس کو بولا؟ تو کسی نے بھی ہاتھ، اچھا بھائی جس کو نہیں بولا وہ یہی مجھ سے مصافحہ کر لے، پھر ہم ملاقات. سب کو وہاں سے رخصت کی. تو اس لیے ان باتوں کی اصلاح ضروری ہے. آج کل ہمارے ہاں لوگ بیچارے علاقے میں دعوت نہیں کرتے. کیوں؟ کہتے ہیں بھائی آپ دعوت رکھیں، باقی مہمان وہ سب خود بخود بنیں گے، پھر ہم کیا کریں گے؟ لوگ کہتے ہیں بس یہ تو اجتماعی چیز ہے جی، کریں. اب 500 کا انتظام ہے اور 2500 آ گئے، بعد میں کہتے ہیں یہ دعوت کر نہیں سکتے، اور پھر کیوں؟ بھائی اس نے دعوت کی لیکن آپ بن بلائے مہمان بن کے چلے گئے. اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص بغیر بلائے ہوئے کسی کے گھر جاتا ہے تو یہ چور بن کے داخل ہوا اور ڈاکو بن کے نکلا ہے. اتنی سخت وعید ہے. چور بن کے اس لیے کہ ظاہر سی بات ہے کہ چھپ چھپا کے اب جا رہا ہے، اور ڈاکو بن کے اس لیے کہ اندر جا کے تو پھر کمال کیا، اس نے ڈٹ کے کھایا، لوٹ مار کی اور اب وہاں سے نکل رہا ہے. تو اس لیے اس چیز کو اپنے مزاج کا حصہ بنائے دوستو. اپنی بھی، اپنے چھوٹوں کی، بڑوں کی، مستورات کی تربیت کریں کہ جہاں نہیں بلایا گیا اس کو اپنے غیرت کے خلاف سمجھیں کہ بس اب میں کیسے جا سکتا ہوں بھائی جب بولا نہیں. پھر 2 افراد تو 2 افراد، 3 افراد تو 3 افراد. اس سے بڑھ کر بھی ایک بات عرض کروں گا کہ بعض ایسے کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، بعض کہ یہ شکایت بھی ہوتی ہے کہ وہاں تو چلے گئے دعوت پہ، پھر وہاں سے اپنے ساتھ کچھ برکت لے کے بھی آ جاتے. نہیں سمجھے بات کو؟ کچھ برکت اپنے ساتھ لے کے بھی آ جاتے. اب جیب میں ڈال دیا، رومال میں ڈال دیا، یا کوئی اور چیز، وہ لفظ میں نہیں لینا چاہتا، اس میں ڈال دیا اپنے ساتھ اور وہاں سے لے آئے. یہ سخت منع اور حرام ہے، علماء نے لکھا. جو چیز دسترخوان پہ رکھ کر کھانے کا کہہ دیا جائے، علماء نے مسئلہ لکھا یہ مباح ہے، اور مباح چیز وہ ہوتی ہے جو اسی مقام پہ استعمال کر لے جائے. آپ کیسے اس کو اپنے ساتھ باہر لے جا رہے؟ لوگ ہیں کرتے ہیں، بوتلیں اٹھا لی جیب میں ڈال دی، کوئی اور چیز ہے جیب میں ڈال دی، چلے بھئی یہ اس کو گھر پہ استعمال کریں. آج ان کمزوریوں کی اصلاح بہت ضروری ہے. تو فرمائے جب تک دعوت نہیں دی جائے مت جاؤ. نمبر 2 ادب. جب مجلس سے طعام ختم ہو جائے تو پھر فرمایا بات چیت کے لیے مجلس جما کے مت بیٹھو. یہ بھی ادب ہے. اب مت بیٹھو، بلکہ کیا کرو، اجازت لے کے منتشر ہو جاؤ. فانتشروا فی الارض. اب چلے جاؤ اپنے اپنے کام پہ. اس میں صرف علماء نے ایک صورت مستثنا لکھی کہ اگر صاحب طعام خود تقاضا کرے کہ بھئی تھوڑا بیٹھتے ہیں نا، بعض ہوتے ہیں جیسے آپ سے آپ کے دوست ہیں، ساتھی ہیں، وہ کہیں بھئی آپ بیٹھے، میں بھی کھانا کھا کے فارغ ہوں، پھر تھوڑی دیر بیٹھ کے گپ شپ کرتے ہیں، وہ اگر خود بولے. یہ جو آج کل ہم کرتے ہیں، کھانا کھایا اور پھر ایک ایک گاؤں تکیا کھینچتے ہیں کان سے، چلو بھئی اب پیر لمبے کر کے بیٹھ جائیں آپ. بعض دفعہ گھر میں صورت مستورات بیچاری اندر محصور ہے، ایک کمرہ ہے، آپ بیٹھے ہوئے، مستورات اندر بیچاری پریشان ہے، باقی مہمان آ رہے ہیں ان کے لیے مسئلہ ہے، لیکن بیٹھے ہوئے.
قرآن نے آداب سکھائے، تربیت دی، آج اس کو سیکھنے کی ضرورت ہے۔ تیسرا ادب یہ بتایا کہ اگر انسان کسی کے گھر کسی مقصد کے لیے چلا جائے، کوئی کام ہے، کوئی سوال جواب ہے، کوئی چیز لینی ہے، دینی ہے، جب آپ اس گھر کے دروازے پہ گئے تو پتہ چلا کہ مرد حضرات تو نہیں ہے، ہوتا ہے، مستورات نے اندر سے کہا کہ جی بھائی کچھ کوئی موجود نہیں ہے، اب کیا کرنا ہے؟ کام بھی ضروری ہے، سوال جواب ہے، کوئی چیز دینی لینی ہے، تو فرمایا کہ فَاسْأَلُوهُنَّ مِن وَرَاءِ حِجَاب، اب تم ان سے کوئی بات کر سکتے ہو لیکن پردے کے پیچھے سے، سامنے بے دھڑک نہیں آنا کہ بالکل دروازے کے سامنے جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ منع ہے، اس پر سخت وعید آئی ہے۔ تو اگر پردہ ٹنگا ہوا ہو تو پھر انسان پردے کے پیچھے آئے۔ بعض دفعہ کیا ہوتا ہے کہ پردہ نہیں ہے، تو پھر طریقہ کیا ہے کہ مرد اپنا رخ دوسری طرف کر لیں، آپ اس طرف دیکھیں اور پھر بات چیت کریں۔ یہ سب چیزیں قرآن پاک نے سکھائی ہے دوستوں، لیکن ہم سیکھتے نہیں ہیں، پھر پریشانیاں پیدا ہوتی۔ تیسری بات جو سورہ احزاب میں ہے وہ ایک بڑا مبارک عمل، ایک ایسا عمل جس کے لیے فرمایا کہ اس عمل کے کرنے میں اللہ اور اللہ کے فرشتے بھی شامل ہوتے ہیں۔ وہ کیا ہے؟ وہ فرمایا کہ اس آخری پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کو پیش کرنا۔ درود شریف اتنا بڑا عمل ہے دوستوں، اللہ کی ذات کو عمل کی کیا حاجت ہے؟ اللہ پاک تو منزہ ذات ہے، لیکن اس امت کو ترغیب دی، سمجھایا کہ میرے آخری پیغمبر پر درود بھیجنے کو ہلکا مت لینا، صرف ایک وظیفہ مت سمجھنا اس کو، یہ اتنا بڑا عمل ہے کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ بھی، اللہ کے فرشتے بھی اس پیغمبر پہ درود بھیجتے ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اے ایمان والو تم بھی میرے اس پیغمبر پہ درود بھیجو، سلام بھیجو۔ تو یہ بہت بڑا عمل ہے اور اس کی اتنی برکات ہے کہ جس کے لیے مستقل شاید ایک مجلس چاہیے۔ حدیث پاک میں آپ علیہ السلام نے فرمایا بخیل ہے وہ شخص جس کے سامنے میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود شریف نہ بھیجے۔ تو سب سے مختصر درود شریف کیا ہے؟ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بھی درود شریف ہے۔ اللہم صلی علی محمد، یہاں تک یہ بھی درود شریف ہے۔ اور سب سے افضل وہ درود ابراہیمی ہے جو نماز کے اندر ہم پڑھتے ہیں۔ باقی درود شریف کے بہت سارے صیغے ہیں، بہت سارے کلمات ہیں، ہمارے علماء نے، بزرگوں نے اس پر مستقل کتابیں اور کتابچے لکھے ہیں دوستوں۔ اور اس میں سب سے جو بڑا کام کیا وہ ہمارے لاہور جامعہ اشرفیہ کے بہت بڑے بزرگ شخصیت گزری ہے، حضرت مولانا موسیٰ خان صاحب روحانی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا مجموعہ درود شریف ہے البرکات المکیہ، البرکات المکیہ کے نام سے۔ اس کو انہوں نے 7 منزلوں میں تقسیم کر دیا ہے، یعنی آپ روزانہ ایک منزل پڑھیں گے تو ایک ہفتے میں پوری کتاب ہو جائے گی۔ اور کمال کیا ہے حضرت نے کہ درود شریف میں وہ تمام الفاظ، کلمات جو حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے لیے احادیث میں، قرآن کریم میں جہاں بھی استعمال ہو، آپ کے جتنے اسماء مبارکہ ہے، جتنی صفات ہے، سب کو درود شریف کے ساتھ جمع کیا۔ تو بہت ہی بابرکت مجموعہ ہے۔ بہرحال درود شریف کو اپنے معمولات کا حصہ بنائیں اور کوشش کریں کہ روزانہ کم از کم 300 مرتبہ درود شریف۔ کتنی مرتبہ؟ 300 مرتبہ۔ حضرت قطب الاقطاب مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ جو شخص کم از کم روزانہ 300 مرتبہ درود شریف پڑھتا ہے، یہ اللہ کے ہاں کثرت سے درود شریف پڑھنے والوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ تو 2 تسبیحات تو ہمارا ایک معمول ہوتا ہے، تو اس لیے درود شریف کی 3 تسبیحات پڑھیں، چاہے ایک ساتھ پڑھیں
چاہے تقسیم کر کے پڑھیں، جو سہولت کے ساتھ ہو، لیکن 300 کا عدد خود بھی پورا کریں، گھر والوں کو بھی بتائیں۔ چوتھی بات، سورہ سبا میں اللہ نے 2 قسم کے مثالیں اور نمونے پیش کی۔ ایک طبقہ کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یہ طبقہ منیب ہے، منیب سمجھتے ہیں نا، اور ایک طبقے کو فرمایا کہ یہ طبقہ عنید ہے، عین نون یا اور دال۔ ایک عبد منیب ہوتا ہے، ایک عبد عنید ہوتا ہے، دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ منیب اس کو کہا جاتا ہے جو اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، عنید اس کو کہا جاتا ہے کہ جس کے مزاج میں ضدی پن ہو، ناقدری کا مزاج جس کے اندر شامل ہو۔ تو منیب قدردان بندہ ہے، عنید بے قدرہ بندہ ہے۔ تو اللہ کو قدردان بندہ پسند ہوتا ہے، جو نعمتوں کی قدر کرتا ہے، شکر ادا کرتا ہے۔ ضدی بندہ، ناشکری کرنے والا، اللہ کو ناپسند ہے۔ مثال دے کے سمجھایا۔ اللہ کے عبد منیب کے لیے اللہ نے دو پیغمبروں کا تذکرہ کیا، ایک حضرت داؤد علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ دونوں والد بیٹے بھی ہیں اور دونوں پیغمبر بھی ہیں، اور پیغمبروں کی جماعت میں پھر ان 2 پیغمبروں کو کچھ الگ خصوصیات ملی ہیں۔ داؤد علیہ السلام کی جو نمایاں خصوصیت ہے وہ ان کی خوبصورت آواز ہے، لحن داؤدی جس کو کہتے ہیں، آواز اتنی خوبصورت آواز تھی کہ احادیث میں آتا ہے کہ جب زبور پڑھتے تھے، ان پہ زبور اتری تو پرندے آ کر ان کے پاس دائیں بائیں بیٹھ جاتے تھے اور ان کی آواز کو سنتے تھے۔ اور حدیث پاک میں یہاں تک آتا ہے کہ جب جنتی جنت چلے جائیں گے تو ایک خاص مجلس انبیاء کی لگے گی، ان کے لیے الگ تخت بچھائے جائیں گے، اور پھر اللہ پاک کی ذات جلوہ افروز ہوگی۔ کیسے ہوگی؟ ما یلیق بشانی، اللہ اس کو جانتے ہیں۔ تو انبیاء کی مجلس الگ، ان کے ممبر لگے ہوں گے، اور پھر جو امتیں ہوں گی وہ اپنے اپنے مقام پہ کھڑی ہوں گی۔ پھر اللہ پاک جب جلوہ افروز ہوں گے تو آغاز مجلس ہوگا، تو اللہ حکم دیں گے حضرت داؤد علیہ السلام کو کہ آپ تلاوت فرمائیں، لیکن قرآن کی تلاوت فرمائیں۔ تو جنت کے اندر قرآن کی تلاوت کون سے پیغمبر کریں گے؟ حضرت داؤد علیہ، آواز ایسی دی اللہ نے۔ اور سلیمان علیہ السلام کی خصوصیت تو آپ کے سامنے آئی کہ اللہ نے ان کو بڑی عظیم بادشاہت دی کہ ساری مخلوقات کو، ہواؤں کو، جنات کو، پرندوں کو، درندوں کو، حشرات الارض کو ان کا تابع کر دیا تھا۔ ان کو ایسا تخت دیا تھا کہ جس کی مہینوں کی مسافت وہ لمحوں کے اندر طے ہوتی تھی۔ پھر اللہ نے مثال پیش کی عبد عنید کی، جو ضدی لوگ ہوتے ہیں۔ تو قوم سبا، جو سورت کا نام ہی سورہ سبا سین کے ساتھ ہے، کہ یہ سرکش قسم کے لوگ تھے۔ ان کو اللہ نے بڑی نعمتیں دی تھیں، بڑے باغات تھے، بڑی دنیا کے اسباب تھے، سب کچھ تھا۔ اب بجائے اس کے کہ اللہ کا شکر ادا کرتے، کہنے لگے تو سب ایک جیسا ہے، ایک جیسا ہے سب کچھ۔ روز اٹھتے ہیں تو یہاں باغ ہے، وہاں باغ ہے، یہاں دریا ہے، وہاں دریا ہے، یہاں پھول ہے، یہاں پھل ہے۔ تو ارے بھائی اور کیا چاہیے؟ اب اندازہ لگائے کیا چاہیے؟ کہنے لگے کچھ ویرانہ ہو۔ اب انسان ویرانے سے بھاگتا ہے نا، اور خوبصورتی چاہتا ہے، لیکن یہ ایسے ناقدرے تھے، کہنے لگے کچھ ویرانہ سا ہو اور ایسے خاموشی ہو، وہ ہمیں مل جائے۔ تو جب اللہ کی نعمتوں کی ناقدری ہو جائے پھر اللہ پاک ناراض ہوتے ہیں۔ تو اس قوم کی جو آبادی تھی، اس کے پیچھے ایک بہت بڑا دریا بہہ رہا تھا، اس کو روکنے کے لیے انہوں نے ایک بند بنایا تھا، ایک ڈیم بنایا تھا۔ تو جب اللہ ان سے ناراض ہوئے تو کیا ہوا کہ اللہ نے چھوٹے چھوٹے جو چوہے ہوتے، چھچھندر، وہ اس بند کی بنیادوں پہ لگا دیے،
انہوں نے اپنے دانتوں سے اس کو کترنا شروع کیا. یہ جب صبح اٹھے تو ایک آدمی نے ان کو کہا کہ جو ہمارا پانی کا بند ہے نا اس میں ایک چھوٹا سا سوراخ ہو رہا ہے. یہ گئے کہا یہ تو اس سے تو کچھ بھی نہیں ہے, کہا اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا. اللہ کی شان, وہ پانی اپنا راستہ بنا رہا تھا. جب یہ دن گزرا, رات ہوئی, وہ بند ٹوٹ گیا پانی کا, اور پورا کا پورا پانی قوم سبا کے اوپر آیا اور یہ سب اس کے اندر ڈوب کر ہلاک. تو انسان نعمتوں کی قدردانی کا مزاج بنا. پانچویں بات سورہ سبا میں اللہ پاک نے حضور علیہ الصلاۃ والسلام کے نبوت کے پوری انسانیت اور تا قیامت ہونے کو بیان فرمایا. دیکھیں انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام جتنے دنیا میں آئے, ہر ایک کی نبوت کا زمانہ بھی متعین تھا اور امت بھی متعین تھی کہ یہ امت ہے اور اتنے عرصے تک چلے گی, اس کے بعد اگلے نبی آ جائیں گے. لیکن جب چلتے 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 آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی بعثت ہوئی تو اللہ پاک نے فرمایا وما ارسلناک الا کافۃ للناس, اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی نبوت کو محدود نہیں رکھا, نہ آپ کی امت کو رکھا, بلکہ اب جب تک قیامت نے آنا ہے آپ پوری انسانیت کے لیے نبی بنا کر بھیج دیے. تو ہمارے حصے میں اتنی بڑی خوش نصیبی ہے کہ ہمیں اللہ نے جو نبی دیے ہیں ان کی نبوت عالمگیر ہے, تا قیامت اللہ پاک نے رکھ دی. چھٹی بات سورہ فاطر میں اللہ پاک نے اس امت کے اہل علم, وہ طبقہ جو علماء کا طبقہ کہلاتا ہے, ان کا تذکرہ کیا, لیکن ان کی ایک نشانی بتائی دوستو. اب یہ بڑی اہم بات ہے. اس امت پر لازم کیا گیا کہ یہ علماء کی قدر کریں, نا عزت کریں, تعظیم کریں, اور یہاں تک آتا ہے کہ من لم يعظم علماءنا فلیس منا, میری امت میں سے جس نے علماء کی تعظیم نہیں کی آپ نے فرمایا وہ مجھ میں سے نہیں ہے. پھر اتنی سخت وعید ہے. لیکن اب عالم کون ہے؟ اللہ پاک اپنے کلام میں عالم کس کو فرما رہے ہیں؟ انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء, فرمایا اللہ کے بندوں میں علماء وہی ہوں گے کہ جن کے دلوں میں اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف ہوگا. دیکھیں, اس لیے عالم وہ ہے کہ جو عالم جتنا علم سیکھتا ہے نا, ہمارے بزرگ فرماتے ہیں اس کے اندر اللہ کی خشیت, خوف اور تواضع بڑھتا چلا جائے گا, بڑھتا چلا جائے گا. اس لیے جتنے بڑے عالم ہوں گے اتنا ان پر اللہ کا خوف غالب ہوگا. آپ اپنے بزرگوں کو دیکھیں, وہ بیان کرتے ہیں تو روتے ہیں, ہے نا, آخرت کے تذکرے کرتے ہیں روتے ہیں, واقعات سناتے ہیں تو روتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ یہ وہ علماء ربانیین ہیں جن پر اللہ کی خشیت بیٹھ چکی. علم صرف نقوش نہیں ہے دوستو کہ میں کتابیں پوری کر لوں, میں 8 سال پوری کر لوں, میں امتحان میں پاس ہو جاؤں, مجھے وفاق المدارس کی سند مل جائے اور میں کہوں چلے جی میری دستار بندی ہو گئی, اب میں عالم ہوں, لوگ میرے جوتے سیدھے کریں. نہیں, ٹھیک ہے اس عالم کی بھی قدر ہے. ہمیشہ میرے دوستوں بزرگوں یہ نصیحت وصیت یاد رکھیں, دل دماغ جسم تینوں کے اندر کبھی علماء سے متعلق ہلکی سوچ نہیں رکھیں, یہ اللہ کو انتہائی ناپسند ہے. لیکن اصل جو اللہ پاک جس طبقے کو عالم فرما رہے ہیں یہ وہ علماء ہیں جن پر اللہ کی خشیت اور اللہ کا خوف غالب ہوتا ہے. 7ویں اور آخری بات سورہ فاطر میں اللہ پاک نے فرمایا کہ جو میرا کلام ہے, جو قرآن ہے, میں اس قرآن کی نسبت سے امت کو 3 حصوں میں تقسیم کر دیتا ہوں. ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا, ہم اس کتاب کا وارث بناتے ہیں اپنے بندوں میں سے پھر 3 قسم کے لوگوں. ایک طبقہ وہ ہے منہم ظالم لنفسی, ایک وہ ہے جو اپنی جانوں پہ ظلم کرنے والے. دوسرا طبقہ کون سا ہے؟
ومنہم مقتصد جو درمیانہ ہے، تیسرا طبقہ منہم سابق بالخیرات جو نیکیوں میں بہت آگے چلا جاتا ہے۔ اب تین طبقے بنے لیکن تینوں کی نسبت قرآن سے ہے، ان کو قرآن ملا ہے۔ ایک طبقے نے قرآن لیا لیکن گناہوں میں مشغول رہتا ہے، ایسا ہو سکتا ہے دوست۔ ایک طبقہ وہ ہے کہ جس کے پاس قرآن ہے لیکن یہ گناہ کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے نیکیاں بھی کرتا ہے، معتدل چل رہا ہوتا ہے۔ تیسرا طبقہ وہ پھر مقربین کا ہے کہ جن کے پاس قرآن ہے اور وہ اپنی اتنی حفاظت کرتے ہیں کہ ان کے مزاج میں، معمولات میں، سوچ میں، فکر میں، اوقات میں نیکیاں ہی ہوتی ہیں، گناہ سے بچنے کی خوب کوشش کرتے ہیں۔ اب فرق تو ہے، ظاہر سی بات ہے کہ تینوں طبقات میں فرق ہوگا، لیکن فیصلہ اور نتیجہ اور انجام جو اللہ نے ذکر کیا نا کہ قرآن کی نسبت اتنی بڑی ہے کہ جس بندے نے قرآن سے تعلق کمزور بھی رکھا، گناہ زیادہ کرتا ہے، نیکیاں کم کرتا ہے، لیکن قرآن کو زندگی میں جگہ دی ہے، تو فرمایا یہ بھی جنت میں ضرور داخل ہو۔ کتنا بڑا انعام ہے دوست۔ اس لیے یہ مہینہ ہے، قرآن کے نزول کا مہینہ ہے، قرآن کی تلاوت کا مہینہ ہے۔ اپنے معمولات میں زیادہ سے زیادہ قرآن کریم کو شامل فرمائیں۔ اللہ پاک مجھے بھی آپ سب کو صحیح عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔